حسن اتفاق کہیے کہ وہ اس معاملے میں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی ارشاد کی تکمیل کر دی، خوشی میں نکلے ہوں گے تو وہ باہر نہیں دیکھ پائے اور نیچے سے گر گئے، اور گرنے کے بعد ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد بھی لنگڑاتے ہوئے قلعے کے باہر آئے اور اپنا امامہ نکال کر کے اپنے پیروں کو پٹی باندھی، اور باندھنے کے بعد ابھی بھی نہیں گئے۔ کہا پہلے اعلان ہونا چاہیے قلعے سے کہ وہ مر گیا ہے یا نہیں۔ جب صبح ہونے لگی تو قلعے سے اعلان ہوا کہ بھئی ہمارا سردار ابو رافع جو ہے وہ مر گیا۔ اب اس کی تصدیق ہونے کے بعد پھر گئے اور حضور علیہ السلام کی خدمت اور کہا حضور میں نے یہ کام کر دیا مگر میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو انہوں نے امامہ کھولا اپنی ٹانگ سے اور حضور علیہ السلام نے ان کی ٹانگ پر لعاب دہن لگایا جس سے ان کی ٹانگ صحیح ہو گئی۔ اسی طریقے سے کعب بن اشرف کا واقعہ ہے، حضور علیہ السلام نے اسے قتل کروایا۔ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو 2-3 ایسے لوگ تھے جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ اگر خانے کعبے کے غلاف میں بھی لپٹ جائیں تو بھی ان کو مت چھوڑنا، انہیں قتل کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن حرم شریف کو حضور علیہ السلام پر حلال کر دیا تھا، کہ حالانکہ حرم میں قتل و غارت منع، لیکن اس دن اللہ تبارک و تعالی نے اس قتل اور یہ سارے معاملات کو اپنے نبی علیہ السلام پر حلال کر دیا تھا۔ تو ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کو حضور علیہ السلام نے قتل کروایا۔ ایک بحث یہاں ٹی وی اور مذاکروں میں چلتی ہے، اب حیرت ہوتی کہ اس میں پروفیسر اور ڈاکٹر اتنے نازک مسئلے پر گفتگو کرتے اور اس مسئلے کی روح کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ یہ لوگ تبصرہ یہ کرتے ہیں جیسے حضور علیہ السلام نے دیکھی اپنی زندگی میں اپنے قاتلوں کو چھوڑ دیا، مکہ مکرمہ میں اعلان کر دیا کہ میں آج تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا، اور وہ یہ ہے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ حضور علیہ السلام تو سب کو معاف کر دیا کرتے، اور آپ اتنے سخت ہیں، کہتے ہیں گستاخی رسول کی سزا موت۔ اس نزاکت کو لوگ سمجھ ہی نہیں پائے۔ میں آسان انداز میں سمجھاتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی آدمی آپ کے گھر 1 لاکھ روپیہ چوری کر کے لے جائے اور لے جانے کے بعد وہ پکڑا جانے کے بعد میرے پاس آئے، مولانا کچھ حل نکالیے، میں چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں معاف کر لوں؟ روپیہ تو آپ کا گیا، میں کیسے معاف کر دوں گا؟ کبھی بھی ایسا ہوتا ہے؟ تعزیرات ہند دیکھ لیں اور تعزیرات پاکستان دیکھ لیں کہ قصور کوئی کرے اور معاف کوئی اور کر دے، یہ تو اس کا حق ہے کہ جس کا گناہ کیا ہے، اس نے اس کی چوری کی۔ اب اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور قاضی معاف کرے یا بادشاہ معاف کرے یا صدر معاف کرے، وزیر اعظم صدر کا تو حق ہی نہیں، قاضی شرع کا بھی حق نہیں کہ وہ معاف کرے، اس لیے کہ یہ حضور کا حق ہے۔ حضور نے اپنی زندگی میں جسے چاہا معاف کر دیا، لیکن حضور کے وصال کے بعد اب کسی کو یہ حق نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گویا ان کی طرف سے کوئی آدمی اسے سزائے موت اس کی معاف کر دے، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا حق تھا اور یہ نہیں۔ اور جہاں لوگ کہتے ہیں دیکھیے فلاں صاحب نے لکھا کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، جس نے حضور کی گستاخی کی اور اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، اس توبہ قبول ہونے کا مطلب لوگ یہ نکالتے ہیں کہ شاید اس کو چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ 6 جلد صفحہ نمبر 127 سے یہ بحث شروع کی، تقریباً 130 تک یہ بحث موجود ہے، جس کا نچوڑ یہ ہے کہ جن فقہاء نے یہ لکھا کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے، فرمایا توبہ قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ توبہ قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی شان میں اگر اس نے گستاخی کی اور توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد قتل تو پھر بھی کیا جائے گا، توبہ کے بعد بھی قتل کیا جائے۔ پھر اعلیٰ لکھتے ہیں کہ پھر اگر کوئی یہ کہے پھر توبہ کا کیا فائدہ ہوا؟ بھائی جب قتل کر دیا گیا تو توبہ کا کیا فائدہ؟ تو توبہ کا فائدہ یہ ہوا کہ قتل کرنے کے بعد یعنی جس نے توبہ کر لی اور اس کو قتل کیا گیا، اب قتل کرنے کے بعد چونکہ اس نے توبہ کی اور حضور کی طرف سے کوئی معاف نہیں کر سکتا تھا، قاضی نے قتل کا حکم دیا، توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا
کہ اس کی تجہیز اور تکفین ہوگی، مسلمانوں کی طرح اسے غسل دیا جائے گا، مسلمانوں کی طرح نماز جنازہ ہوگی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا۔ اور کسی شخص نے حضور کی گستاخی کی اور وہ قتل کیا گیا تو اب اس کی نہ نماز جنازہ ہے، نہ اس کی تجہیز اور تکفین ہے، نہ ہی مسلمان کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا، بلکہ ایک گڑھا کھود کر اس کی لاش کو ڈال کو مٹی اور پتھر صرف اس لیے ڈال دیے جائیں تاکہ اس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو کہ بدبو پھیلے گی۔ دونوں میں یہ فرق۔ تو جہاں کام معاف کیا جائے گا، معافی ہے تو معافی یہ کہ مرنے کے بعد، قتل کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوگی، مسلمان کے قبرستان میں دفن ہوگا، یہ مطلب۔ اور پھر ابدی عذاب سے بچ جائے گا۔ اگر کسی نے گستاخی کی، توبہ نہیں کی، مارا گیا تو ابدی عذاب میں مبتلا، اور توبہ کرنے کے بعد کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا، اور توبہ کرنے کے بعد قتل کیا جائے تو ابدی عذاب سے بچ جائے گا۔ کل قیامت میں اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہوگا۔ دوسرا، لوگوں کو یہ ہوا کہ بھائی عجیب بات ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کرے تو آپ کہتے ہیں اس کی توبہ ہے۔ دونوں میں بڑا فرق۔ اللہ تبارک و تعالی غفور رحیم ہے، کسی نے اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ کہا اور توبہ کر لی، قاضی اسے قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان۔ مگر حضور علیہ السلام کی طرف سے کون معاف کرے گا؟ کسی کو حق نہیں ہے، اس لیے گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ موت۔ اچھا، اب یہ کہنا کہ جناب یہ خالی عیسائیوں کے لیے بنا، ہرگز نہیں۔ آپ دیکھیے، اگر اس کے اعداد و شمار جمع کیے جائیں، اکثر اس قانون میں سزا مسلمان کہلانے والوں کو ہوئی۔ عیسائی تو بہت کم لوگ تھے جنہوں نے ایسا کیا، لیکن مسلمانوں کو زیادہ ہوئی۔ مثال کے طور پر میں بھی بالکل آپ کو ماضی قریب کی بات بتاتا ہوں۔ ایک نیوی کا کمانڈر تھا، ریٹائرڈ، اس کا نام تھا سید یوسف علی، جس کو یوسف قذاب کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں ٹی وی وغیرہ۔ اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور جب فتوے لگے تو اس کی ٹیم ہمارے پاس آئی، جہاں اس کی ویب سائٹ پر آپ دیکھیں گے تو اس میں ہمارا نام بھی، دارالامجدیہ سے ہی فتویٰ لیا گیا کہ صاحب یہ اس کی کتاب ہے، ایک بہت موٹی کتاب ہے جو میرے پاس موجود ہے، اس کا نام ہے وصیت نامہ، اور اس کی ویڈیوز بھی ہے کہ جب وہ تقریر کرتا تو اس کی ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں صاف واضح ہوتا ہے کہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی۔ تو ہم نے ان کو منع کر دیا کہ بھائی ہم تو اس کی تصویر کے حق میں نہیں۔ ایک اخبار نکلتا ہے خبریں، اس کا ایڈیٹر ہے ضیاء شاہد۔ اب اندازہ لگائیے، جو گستاخی کے اس نتیجے تک پہنچ جائے، اس کونے تک پہنچ جائے، ضیاء شاہد نے سارا مضمون ربطی بن کئی شماروں میں اس کو روزانہ اس کا مضمون چھاپا۔ اس کی گستاخی کا حال یہ تھا کہ ضیاء شاہد لکھتا ہے کہ وہ آپ اگر جائیں تو اس کے اخبار کا جو ریکارڈ آفس ہوتا ہے وہاں سارا آپ کو ریکارڈ مل جائے گا۔ وہاں اس پر الزام لگایا کہ یہاں کی خواتین یہ کہتی ہیں کہ تم ان کے ساتھ بدکاری کرتے۔ آپ انداز لگائی، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا کیا یہ ایسا کام کر سکتا ہے؟ ایک بات، کیا یہ جواب دے سکتا؟ اس کمبخت نے یہ کہا کہ عورتیں بھی صحیح کہتی ہیں، میں بھی صحیح کہتا ہوں کہ میں تو ایسی بدکاری نہیں کرتا۔ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہو جو میرے لباس میں آن کر ان سے ایسا کام کرتا۔ یہ اخبار میں چھپا باضابطہ، جس کو خبریں، ضیاء شاہد ابھی بھی زندہ ہے لاہور میں۔ تو یعنی اس قدر اس کی حرکتیں۔ اب کیا ہوا؟ ظاہر ہے وہ آرمی کا آدمی تھا، بڑے بڑے لوگ اس کے چھڑانے میں لگ گئے۔ یہ یاد رکھیے 295C 295A B پہلے سے یہ کلاس موجود، اور جس نے حضور کی گستاخی قابل ضمانت تھا، زیادہ ازیاد 3 سال کی سزا۔ اب جب اس قانون میں C کا اضافہ کیا گیا، اس C میں یہ ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے گی، اور اگر آپ نے چھوڑا، سزائے موت نہیں دی، کوئی لا اطلالی سے کام لیا، اب آپ سنیے کیا ہوتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جناب لاہور میں ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی ہندو نے گستاخی کی، ضمانت پہ چھوٹ کے آ گئے۔ جب ضمانت پہ چھوٹ کے آیا تو بھرے بازار میں اس کو غازی علم الدین نے قتل کر دیا۔ یعنی جب آپ اس کو کوٹ اور کچہری سے بچانے کی کوشش کریں یا سزا نہ دیں، کوئی نہ کوئی ایسا مرد مومن کھڑا ہو جائے کہ جو اس کا کام کر دے۔ اسی طریقے سن 1941 42 44 تک کا واقعہ، کئی اس میں مقدمہ چلتا رہا۔ ایک شخص نے حضور کی شان میں گستاخی کی،
کراچی سٹی کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا پاکستان بننے سے پہلے. ایک بیچارہ ملازمت کا متلاشی کہیں پنجاب سے آیا, بڑا لمبا چوڑا جوان تھا, تو نوکری کی تلاش میں تھا. اسے کسی نے بتایا کہ آج مقدمہ چل رہا اور وہ جو گستاخ رسول کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا. اس نے یہی لی مارکیٹ سے چھری خریدی اور چھری خریدنے کے بعد عام طریقے سے کرسیوں پر بیٹھ گیا جیسے لوگ مقدمہ سنتے. اور جس وقت وہ آیا کورٹ میں تو جج بیٹھا ہوا, سارا لاؤ لشکر, سب کے سامنے اس نے پیٹ میں اس کے چھری مار کر آنتیں باہر کر. جو مسلمان وکیل مقدمہ لڑ رہے تھے اس کے لیے سزا, سارے وکلا اور لوگوں نے کہا کہ بھاگ جا, کچھ نہیں ہوگا تیرا, نکل جا. وہ نہیں بھاگا, وہ کھڑا رہا. کہنے بھاگنے کے لیے تھوڑی مارا میں نے, باضابطہ طریقے سے انہیں گرفتاری دی اور گرفتاری دینے کے بعد میں اس کو پھر سزائے موت ہوئی. انگریزوں کا دور تھا. عبداللہ گبول, ایک عبدالستار گبول تھے, بھٹو کابینہ میں وزیر محنت, اس کے ابا, یہ اس وقت کراچی کے میئر. تو مسلمان کو انہوں نے میئر بنا کے رکھا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کہ بھئی بہت بڑا یہ وہ کریں گے, اسے پھانسی دی اور اس کو لے جا کر کے میواشا قبرستان میں دفن کر دیا. اب جب مسلمانوں کو معلوم ہوا, انہوں نے اس کا جناب میت نکالی اور نکالنے کے بعد اس کو غسل دیا, کفن پہنایا اور اس کا جلوس نکلا جناب لی مارکیٹ سے ہوتا ہوا. یہ جانے والا تھا میواشا قبرستان. اور برطانوی حکمران جو تھے, جو یہاں کا کمشنر تھا, اس نے گولی چلانے کا حکم دے دی. اب جناب جب انگریزوں نے گولی چلائی, صرف اس کے جنازے میں جو شریک تھے 200 سے زائد آدمی اس میں شہید ہوئے, مگر اس کا جنازہ لے گئے اور باضابطہ میواشا میں دفن کیا. آج بھی اس کی قبر موجود ہے, بلکہ اس کے بھانجے بھتیجے وغیرہ آج بھی ہمارے رابطے میں ہیں جو لیاری میں رہتے ہیں. وہ غالباً بلوچ یا مکرانی تھا, اور وہ لوگ ابھی بھی ہمارے رابطے میں. 2-3 سال پہلے ہم نے اس میں ایک جلسہ لیاری میں کیا, وہ اس اسٹیج پہ موجود تھے. بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اگر قانون حرکت میں نہیں آئے, کوئی نہ کوئی آدمی کھڑا ہو جائے. ابھی کی بات ہے 2-3 سال پہلے کی. یہ پیر پگاڑا صاحب کا جو گاؤں ہے, پیر جو گوٹ کے قریب, لوگ میلاد النبی کے بینر اور جھنڈی اور لائٹیں لگا رہے. مسلکن وہ آدمی شیعہ تھا. اس نے ان سے پوچھا کیا کر رہے, کہا میلاد النبی کی تیاری. اس نے بے انتہا حضور علیہ السلام کو گالیاں, اور اس قدر اس نے ہنگامہ کیا کہ لوگ مشتعل ہو گئے. اور جناب پہنچ گیا پورا گاؤں, تھانے پہنچ گیا. تھانے پہنچنے کے بعد پولیس انڈر پریشر, اس کی ایف آئی آر درج کرو. 295 سی میں اس کی ایف آئی آر درج ہو گئی. لیکن وہاں بھی یہی لا اطلالی ہوئی کہ جناب ایک مرتبہ آیا, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سازش تھی. جب وہ کوٹ لایا گیا, ایک آدمی نے اس پر فائر کیا, اس کا نشانہ چوک گیا اور وہ بچ گیا. اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب بھی اسے کوٹ لایا جاتا تو بڑے پروٹوکول سے بڑا لاؤ لشکر آتا. یعنی یا تو کسی نے سازش کی تاکہ اس کو حفاظت سے عدالت لایا جائے, یہ سازش کی ہوگی. غرض یہ کہ چلتے چلتے یہ مقدمہ ایسا ہونے لگا تھا کہ شاید یہ چھوڑ دیا جائے گا, ایسا. اب جیسے یہ ترشح ہوا کہ شاید یہ چھوٹ جائے, ایک آدمی کوئی معمولی سا جرم کرنے کے بعد جیل گیا. اور یوسف علی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ دیکھا کہ یہ چھوٹنے والا, ایک آدمی جیل چلا گیا. اور یہ تو میرا خیال ہے آپ کو معلوم ہے, ہماری جیل میں جو سہولتیں ہیں دنیا کی کسی جیل میں نہیں. چرس منگوا لیں, شراب منگوا لیں, پستول منگوا لیں, جو جی چاہے منگوا لیں, موبائل ٹیلی فون پہ گھنٹوں بات کریں آپ, ساری چیزیں موجود. اس نے ٹی ٹی منگوا لی اور اس کے بعد لاہور جیل میں اس کے بیرک میں ملنے کی غرض سے جا کر اس کو شوٹ کر دیا. اور یہاں پیر جو گوٹ والے مسئلے میں کیا ہوا, ایک آدمی نے معمولی جرم کیا, جیل چلا گیا. جیل جانے میں خنجر منگوا لیا کس تاکہ گولی کی آواز آئے تو لوگوں کو پتہ لگ جائے. اس کے بیرک میں گیا اور جانے کے بعد اس کا گلا کاٹا, اور گلا کاٹنے کے بعد لیٹرین میں اس کا سر اور اس کا دھڑ ڈال کر, اور اس کے بعد جناب وہ اپنی جگہ چلا گیا اور پکڑا گیا. شاید ابھی بھی بند ہوگا, مقدمہ چل رہا ہوگا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں, قانونی طور پر اگر اس کو سزائے موت نہیں دی گئی اور لوگ اس کو چھڑانے کی کوشش کریں تو پبلک میں, عوام میں سے کوئی نہ کوئی غازی علم و دین کھڑا ہو جائے گا اور اس کا کام تمام کر دے گا. اس لیے حکمرانوں کو عقل کے ناخن لینا چاہیے. اور اس کیا کہتے ہیں جرم میں
کسی بھی بادشاہ کو یا کسی وزیر کو یا کسی صدر یا وزیر اعظم کو معافی دینے کا بنیادی طور پہ حق ہی حاصل نہیں. یہ اور مقدمات سے مختلف مقدمات 302 تعزیرات پاکستان یہ قابل تصفیہ، حالانکہ اس جرم میں بھی پھانسی، لیکن اگر اس کے ورثہ معاف کر دیں، یہ ہمارے یہاں شریعت میں ہے دیت، یعنی خون بہا لیا جائے. خون بہا کتنا ہونا چاہیے؟ 10 اونٹ. سعودی عرب میں غالباً کوئی آدمی ڈرائیور اگر کسی کو کچل دے تو پہلے کچھ کم تھا، اب 1 لاکھ ریال، غریب ہو یا کچھ یہ نہیں جانتے، 1 لاکھ روپیہ مرحوم کے ورثاء کو پیمنٹ کرے اور آدمی کو چھڑا لے، یا پھر اس کی سزا ہے جو بھی ہو. تو ہمارے یہاں خون بہا بھی کہ ایک مقررہ رقم اگر اسلامی آئین بنے تو تعریف کی جائے کہ دیت کتنوں کو کہا جائے، کتنے پیسے ہوں گے، وہ ان کو دے دیتے ہیں اور وہ صلح نامے پہ سائن کر دیتے ہیں، وہ سولی سے بچ جائے گا. یا تمام اس کے اعضاء جو اس کے اقرب ہیں، بھائی بہن والدین، یہ اس پہ دستخط کریں. فرض کیجئے اس کے 8 بھائی ہیں، سب نے دستخط کر دیا صلح نامے پر 302 میں، ایک بھائی یا ایک بہن کا میں معاف نہیں کرتی، پھانسی دیا جائے گا. ایک بھی اگر معاف نہیں کرے تب بھی اس کو سزائے موت دی جائے گی. تو لیکن قابل تصفیہ ہے، مگر حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا جرم جو ہے یہ قابل تصفیہ نہیں ہے اور ناقابل ضمانت ہے، اور اس کی سزائے موت. لمبا کر دیا میں نے اس کو تاکہ ایک بات کلیئر ہو جائے. معاف کرنے والا شرع حکم کیا غلط ہے، جو بھی معاف کرے گا ظاہر ہے کہ وہ اس نے دیانت عدالت سے کام نہیں لیا. اور کوئی صاحب پوچھنا چاہیں 10-5 منٹ اور